سے رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ روح خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ آتی رحمت عالم الٹے، منظر قیامت کا نظروں میں رکھیں جب پل صراط سے لوگ گر رہے ہوں گے۔ آتی رحمت عالم الٹے، کمر پاک سے دامن باندھے، کمر پاک سے دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے ساتھ یوں کھینچ لیا کرتے ہیں، ساتھ یوں کھینچ لیا، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیشہ بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرات قرآن پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ انسان اگر ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو قسم خدا کی اس زندگی، یہ زندگی نہیں، اگر ہزاروں زندگیاں اسے مل جائیں تو قیامت تک کی اسے عمر دے دی جائے، اس کے بدن کا ایک ایک رونگٹے کو زبان عطا کر دی جائے، اور ہر زبان سے محبوب کی آمد پر اپنے رب کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہے، پھر بھی شکریہ کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں، ساری آسائشیں، ساری راحتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی نبی محتشم کے قدموں کے اندر ڈال رکھا ہے۔ خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی راحتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں پوری دنیا کو عطا فرمائی۔ بلا شبہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اہمیت اور آج کی تشریف آوری کی اہمیت اور زیادہ نمایاں ہو کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ بھی ہم سے پہلوں نے دیکھا ہوگا، مگر تاریخ کے آئینے میں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ آج کے 200 سال پہلے کا زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ بھی تاریخ اور اتہاس کے جھروکے سے ہم نے بھی جھانک کر کے دیکھا ہے، اور یہ محسوس کیا ہے کہ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جبکہ دنیا میں بے انصافی کا دور دورہ، جہاں کہیں بھی عدل کا نام نہیں تھا، جہاں دنیا کے اندر انصاف کا دورہ نہیں تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف کی آواز آپ نے بلند فرمائی ہے، سب سے پہلے عدل کا نعرہ آپ نے بلند فرمایا ہے۔ اگر آپ کا آج کا انسان پڑھا لکھا انسان ہے، آج ایجوکیشن کا دور ہے، آج تعلیم کا ماحول ہے، دنیا کے اندر یا ہمارے شہر کے اندر کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی اسکول نہیں پائی جاتی، یا جہاں کالج کا مزاج نہیں ملتا ہے؟ ہر جگہ کالجز ہیں، اسکولز ہیں اور یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے کے دور میں اگر انسان یہ کہہ دیتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف کی آواز بلند فرمائی ہے تو بلا شبہ پہلے کا انسان مان سکتا تھا، مگر آج کے انسان کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ آج سے پڑھا لکھا انسان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آج ایجوکیٹڈ انسان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آج یونیورسٹی سے نکلے ہوئے افراد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کو سمجھانا تو آسان تھا،
مگر پڑھا لکھا طبقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہونا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دلیل وہ طلب کرنا چاہتا ہے، اور جب تک اس کے سامنے دلیل نہ پیش کر دی جائے یقینی طور پر وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آج اتہاس پڑھائی جاتی ہے کتابوں کے اندر، آج ہسٹری کی تعلیم دی جاتی ہے، آج تاریخ باضابطہ ایک مضمون کی حیثیت سے ہمارے کالجوں کے اندر اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف کا نعرہ بلند فرمایا ہے تو ایک اٹھنے والا کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا پیغمبر اسلام سے پہلے ایران دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا؟ کیا ایران کے اندر انصاف کا نام نہیں لیا جاتا تھا؟ کیا ایران کے اندر عدل کا مزاج نہیں قائم تھا؟ اگر ایسا نہیں تھا تو ایران کا ایک بادشاہ جو پیغمبر اسلام سے پہلے کا بادشاہ ہے جس کا نام نوشیرما ہے، اس کے انصاف کا چرچا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے انصاف سے پوری دنیا کے اندر اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ آج تاریخ پڑھنے کے بعد نوشیرما جو ایران کا بادشاہ گزرا اس کے نام کا جز بنا دیا گیا اور اسے نوشیرما نے عادل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک انصاف پر بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں اس بادشاہ کے انصاف کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عادلانہ نظام کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد میں اس دونوں تناظر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اور یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، بتاؤ یہ پیغمبر جس نے عدل کی آواز سب سے پہلے بلند فرمائی ہے، جب اس کا دن آئے تو بتاؤ جشن کا اہتمام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کے اندر ہر جگہ پر ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن میں پہلے وہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نوشیرما جو بادشاہ گزرا ہے نا ایران کا، جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ زمینوں پر اس نے ٹیکس لگا دیا اور ہر طرح کی زمین پر اس نے ٹیکس لگایا۔ ٹیکس لگانے کے بعد اپنے بادشاہی مملکت جو اپنے بادشاہی ایوان میں بیٹھنے کے بعد، محل میں بیٹھنے کے بعد اپنے تمام ارکان سلطنت سے اس نے کہا تھا اے لوگوں بتاؤ میں نے ابھی نیا ایک قانون نافذ کیا ہے، قانون آراضی، میں نے ٹیکس نافذ کیا ہے زمینوں پر، یہ ٹیکس جو میں نے لگایا ہے یہ انصاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ انصاف کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ ہمارا کارنامہ عادلانہ مزاج کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا، تمام ارکان سلطنت نے کہا تھا، تمام منشیوں نے یہی کہا تھا حضور آپ جو فرمائے یقیناً وہ انصاف ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ انصاف پر مبنی ہے۔ لیکن نوشیرما نے کہا تھا نہیں، میں آج لوگوں کی ذہنیت معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، اظہار فکرت کی آزادی دیتا ہوں، اظہار خیال کی آزادی دیتا ہوں۔ آج ہم نے فریڈم کا نعرہ لگا دیا ہے، آج ہم نے آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے، آج ہم نے حریت نظر و فکر کا نعرہ لگا دیا ہے، لہٰذا تم سب آزاد ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی بھی سزا نہ دی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک منشی کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا اے بادشاہ معظم آپ نے نیا جو قانون آراضی نافذ کیا ہے یہ انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جو نافذ کیا قانون بنایا کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ انصاف نہیں۔ کیسے انصاف نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ نے تمام زمینوں پر ایک طرح کا ٹیکس لگا دیا ہے، آپ تمام زمینوں پر آپ نے ایک ہی جیسا ٹیکس لگا دیا ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ زمینیں ہیں جو ندی کے کنارے واقع ہیں، کچھ زمینیں ہیں جو جنگلات کے علاقے میں واقع ہیں، کچھ زمینیں ہیں جہاں پر کچھ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی کھیتی وہاں پر نہیں ہوتی ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پر کھیتی پائی جاتی ہے، جہاں پر اچھی کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم نے ہر جگہ پر ایک جیسا ٹیکس لگا دیا تو جو ندی کے کنارے کی زمینیں ہیں کبھی بھی ندی کے اندر طوفان پیدا ہو سکتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو کھیتیوں سے معمور ہوگا ندی کا پانی ان کو بہا کر لے جائے گا، اور آپ تک غریبوں کو فریاد اس وقت پہنچے گی جب وہ ندی، جب وہ دریا کئی بستیوں کو اپنے لقمے کے حوالے سے نکل چکا ہوگا، اپنے پیٹ کے اندر ڈال چکا ہوگا۔ اس لیے آپ نے جو نیا قانون نافذ کیا ہے یہ ایک جیسا نافذ کیا ہوا قانون صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سننا تو 16 بگولا ہوگا، آج بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کو کھڑا کر دیا جائے دربار میں۔ اور اس کے بعد جلاد کو بلا کر اس نے کہا اس کے سر پر اس وقت تک لوہے کا قلم دان توڑا جائے جب تک اس کا ڈھیلا باہر نکل نہ آئے۔ آپ اندازہ لگا ایک بادشاہ ہے، ایک عادل بادشاہ جس کا نام دیا جا رہا ہے، اس کے سامنے حق بات کہی جا رہی ہے تو جو حق بات کہہ رہا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اسے منع کیا جا رہا ہے، اسے ہلاکت سے انکرار کیا جا رہا ہے، مگر سرور کونین جو انصاف کا نظام لے کر آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، ایک لمبا سا جبہ آپ نے پہن رکھا ہے، ایک جہاد کا رہنے والا مسلمان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ نے جو جبہ پہن رکھا ہے، مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا ہمیں بھی ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، مگر ہم نے جو کپڑا کا کرتا یا جبہ سلوانا چاہا تو جبہ تو بڑی بات ہے، کرتا بھی ہمارا نہ بن سکا، آپ نے مکمل جبہ پہن رکھا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، آپ کی ضخامت بھی لمبی ہے، آپ لمبے چوڑے انسان ہیں، ہم دبلے پتلے اتنے کپڑے میں اپنا کرتا نہ سلوا سکے، آپ لمبے چوڑے اپنا جبہ آپ نے کیسے سلوا لیا؟ آپ نے کچھ زیادہ لے لیا ہوگا بیت المال میں سے، آپ نے کپڑا کچھ زیادہ آپ نے لیے منتخب کر دیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ